وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونبئہم عن ضیف ابراہیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ونبئہم، اور آپ خبر دیں ان کو، عن ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ کن کو خبر دینی ہے؟ قریش کو، جن کو آپ قرآن سنا رہے تھے۔ سورہ ہجر جو ہے یہ مکی صورت ہے، اور سورہ ہجر کے بارے میں ہم الحمدللہ اس کے آغاز میں بات کر چکے ہیں۔ بہرحال یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو خبر دیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں، جو صحابہ جو آپ پر ایمان بھی لے آئے تھے، اور وہ بھی جو بات نہیں سن رہے۔ کن کی خبر دینی ہے؟ ضیف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی۔ ضیف جو لفظ ہے یہ مہمانوں کے لیے آتا ہے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ داخل ہوئے، بغیر اجازت کے داخل ہوئے، لیکن آ کر انہوں نے سلام کیا۔ قال ان منکم وجلون، اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تم سے شناسا نہیں ہوں۔ وجلون وجل سے ہے، واو جیم لام، یعنی کسی سے ناشناسی ہونا، اور کسی کو دیکھ کر انسان تھوڑا سا حیران بھی ہو اور پریشان بھی ہو جائے۔ تو کہا کہ میں تم سے واقف نہیں ہوں، یعنی میں نے تمہیں پہچانا بھی نہیں ہے، اور تم آئے ہو، تم نے سلام کہا ہے۔ یہاں اصل میں اب واقعہ جو شروع ہو رہا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد قوم لوط کا قصہ ہے۔ جس غرض کے لیے سنایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس صورت کی ابتدائی آیات ہماری نگاہ میں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ قریش مکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے لو ما تأتینا بالملائکۃ، کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ پر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں فرشتوں کو اترتا ہوا۔ ان کنت من الصادقین، اگر واقعی آپ سچے ہیں اپنے اس دعوے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وہاں پر ما ننزل، کہ نہیں ہم نازل کرتے الملائکۃ، فرشتوں کو، الا بالحق، مگر مقصد کے ساتھ۔ فرشتے جب بھی آتے ہیں کوئی با مقصد کام کے لیے آتے ہیں۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم نہیں نازل کرتے فرشتوں کو مگر حق کے ساتھ، مگر مقصد کے ساتھ، یعنی یا تو وحی لے کر آتے ہیں یا اللہ کے حکم جو ان کو دیا جاتا ہے، اور عذاب بھی فرشتے ہی لے کر آتے ہیں۔ وما کانوا اذا منظرین، اور جب وہ فرشتے آ جاتے ہیں اور جن لوگوں کے لیے سزا اور عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد ان کو کوئی مہلت نہیں دی جاتی۔ یہاں پر فرشتے جب آئے، ایک تو حق کا پیغامات لے کر آتے ہیں فرشتے الحمدللہ، جیسے پہلے بات ہو چکی، اور جیسے کتاب صحیفے وحی سب فرشتے لے کر آتے ہیں، اور روح الامین جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہیں اور بڑا مقام رکھتے ہیں، مطاعن ثم امین۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے اور بڑے امانت دار ہیں، اور بھی جبریل علیہ السلام کے لیے بہت سارے کلمات آتے ہیں۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی کلام اتارا اور جتنے بھی رسولوں پر اتارا، اور پھر جو آخری اپنا کلام جو قیامت تک کے لیے جس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا، جس کے بارے میں ہم اپنے پچھلے ایک ساتھ میں پڑھ چکے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور اس میں اتنے زیادہ سیکھے ہیں تاکید کے کہ اللہ کہہ رہے ہیں یقیناً یقیناً ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا، اور اس ذکر کو نازل کیا، اس نصیحت کو نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر انہوں نے ان کو بشارت دی، اور دوسرا حق وہ جو لے کر آئے وہ عذاب الہی ہے، جسے فرشتے قوم لوط کے لیے لائے تھے۔ یعنی اب قوم لوط کے بارے میں فیصلہ ہو چکا، ان کی مہلت ختم ہو چکی۔ اب وہ جس جرم سے ان کو بار بار منع کیا جا رہا تھا نہیں رک رہے تھے، تو ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ اب ان کو عذاب دیا جائے گا۔ جب بھی اللہ بلاتا ہے فرشتوں کو بھیجتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کسی مقصد کے ساتھ آتے ہیں۔ اگلی آیت نمبر 53 میں آتا ہے قالوا لا تعجل،
اب جب انہوں نے تھوڑا سا خوف بھی محسوس کیا، اجنبی پن بھی محسوس کیا، تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ بالکل نہ ڈریں، آپ بالکل خوف محسوس نہ کریں، اجنبی پن نہ محسوس کریں، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، ہم تو اس لیے آئے ہیں، واجلون جو ہے، میں نے آپ جیسے پہلے بھی کہا کہ کسی سے گھبرا جانا، کوئی اجنبی آئے تو اس کو دیکھ کر پریشان ہو جانا، اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، آ کر انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ ہم تو آپ کو بشارت دینے آئے ہیں ایک علم والے بیٹے کی، ایک علم والے لڑکے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم مجھے بشارت دیتے ہو کہ مجھ کو تو بڑھاپا جو ہے چھا چکا ہے، چھونے کا لفظ ہے، مس کسی چیز کو ٹچ کرنا، یعنی کہ بڑھاپا تو میرے پورے جسم میں سرایت کر چکا ہے، فَبِمَا تُبَشِّرُونَ، تو کیسی تم مجھے بشارت دیتے ہو، یہ کون سی بشارت ہے؟ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرتے رہے۔ حضرت سارہ سے ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، دونوں شوہر اور بیوی دعائیں کرتے رہے، لیکن وقت اللہ کے ہاں مقرر ہوتا ہے۔ آج بھی بہت سارے ہمارے معاملات ہیں، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر دعا کرنا چھوڑ بھی دیتے ہیں، کسی وقت کا پتہ نہیں اب اللہ نے دینا ہے کہ نہیں دینا، تو ایسے ہی ہم دعائیں کر رہے ہیں۔ دعا کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اور دعا جو ہے، دیکھیں ایک تو چیز کلیئر ہے کہ اللہ جو مانگا ہے وہ عطا کر دے دعا کے ذریعے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، یا اس دعا کی وجہ سے کوئی آنے والی مصیبت آپ سے ٹال دے، یا اس دعا میں جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ اس سے بہتر عطا کر دے۔ تو اس لیے دعا کو اپنا شعار بنائیں، دعا کبھی نہ چھوڑیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب اللہ کے مانگتے ہو، فقیر ہو، واللہ غنی، اور اللہ بڑا غنی بھی ہے، بڑا حلم والا بھی ہے، بڑا عظیم بھی ہے، بڑا حکمت والا بھی ہے، سب کچھ اللہ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ان کو ایک بشارت مل گئی، ایک حلم والے بچے کی۔ حلم والے جو تھے وہ ڈیفینیٹلی پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام عطا کر دیے تھے جو حضرت حاجرہ تھے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بشارت دے رہے تھے کہ اب آپ کا جو بیٹا ہوگا وہ بڑا علم والا ہوگا، اسحاق علیہ السلام۔ اور یہاں پر صرف یہی بشارت نہیں دی گئی، بلکہ ہم نے پہلے پڑھا سورہ ہود میں کہ، اور دوسری جگہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ نہ صرف بیٹے کی بشارت دی بلکہ پوتے کی بشارت بھی دے دی، یعنی یعقوب علیہ السلام جن سے یہ بنی اسرائیل چلی تو وہ بھی بشارت دے دی۔ بہرحال ظاہری اعتبار سے جو بھی تھا، جب بشارت اللہ کی طرف سے آئی تو ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ نے چاہا کہ مزید تصدیق کر لی جائے تو پھر آپ نے کچھ اور بھی سوال کیے، چنانچہ آپ نے نہایت خوبصورت پیارے میں فرمایا کہ تم مجھے، جب انہوں نے بشارت دی تو مجھے کیسی بشارت دے رہے ہو، میں تو بوڑھا ہو چکا، جیسے زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میری تو ہڈیاں بھی گل گئیں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے اور بوڑھی ہو چکی ہے، اب کیسے بچہ ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرمایا، اور نام بھی خود رکھا گیا، اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں رکھا گیا۔ بہرحال بشارت مل گئی، من جانب اللہ تصدیق ہو گئی۔ قالوا بشرناک بالحق، کہنے لگے کہ ہم جو بشارت دے رہے ہیں بالکل حق ہے، سچ ہے، اس میں 1% بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ولا تکن من القانتین، تو آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ کیا آپ کیوں نہیں مان رہے؟ قناطہ کہتے ہیں قاف کینچی والا اور نون اور تو آئے جو ہے اس کا معنی ہے کہ کسی چیز کے سے مایوس ہو جانا، کسی کی امید چھوڑ دینا، تو آپ ہرگز مایوس لوگوں میں سے نہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی خلیل اللہ فوراً پکار اٹھے، قال ومن یقنط من رحمت ربی، کہ کون ہے جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائے؟ الا الضالون، اپنے رب کی رحمت سے تو صرف وہی مایوس ہوتے ہیں جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی جس کا اپنے رب کے ساتھ تعلق ہو، جو روز اللہ سے مانگتا ہو اور اس کو پتہ ہے کہ اللہ دے سکتا ہے، جب بھی دے گا اللہ ہی دے گا، اللہ کے سوا کوئی میری نہیں سن سکتا، اللہ ہی عطا کرتا ہے، اولاد اللہ ہی دیتا ہے، اور جب دینی ہے اور جیسے بھی دینی ہے وہ اللہ کو معلوم ہے، بڑھاپے میں دے دے، جوانی میں دے دے، جب چاہے دے دے۔ سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں ہم نے اللہ کی نبوت کے دلائل جو ہے وہ پڑھے تھے جو اللہ نے دیے تھے، پھر اس کے بعد توحید کو ثابت فرمایا گیا، توحید پر دلائل دیے گئے، قیامت کے احوال بیان کیے گئے،
اور نیکوکاروں اور بدکاروں کا حال بیان کیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کچھ ہمیں جو ہے وہ سنا رہے ہیں تاکہ ہم ان کی قوموں نے کیا کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر کیسی مہربانیاں کی، اپنی بات ان تک پہنچائی اور رسولوں نے اپنا حق ادا کیا، تو انہوں نے جب نہیں مانا تو ان پر کیسے کیسے عذاب آئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کو اور ان کے جو اتباع کرنے والے تھے، ان کے جو فالور تھے، ان کو بچا لیا اور باقی سب کو تہس و نحس کر دیا۔ ان واقعات کو سن کر یقین اور عمل کا شوق اور جو ہے نا ذوق بڑھ جاتا ہے۔ یہ کیوں بار بار آ رہے ہیں؟ تاکہ ہم بھی یقین کر لیں کہ کہیں ہم اسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا ہے میرے اور آپ سب کے لیے کہ اللہ میری ساری امت کو اس طرح عذاب نہ دینا جس طرح پہلے دیا گیا۔ اللہ نے یہ دعا قبول کی ہے، لیکن اللہ نے مہر ضرور کیا ہے عذاب۔ دنیا میں ہم چاہے بچ بھی جائیں، لیکن آخرت میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اور آخرت اور دنیا کا کمپیریزن ایسا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈالے اور پھر انگلی کو باہر نکالے اور دیکھے اس پر کتنا پانی لگا ہے۔ یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت پورا سمندر ہے جس کا نہ کوئی کنارہ ہے اور جس کی نہ تہہ کا پتہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کیا صرف دنیا ہی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دیکھیں دنیا بھی مانگے، لیکن آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا مانگے کہ جو ایسی دنیا جو میری آخرت کے لیے بہتر ہو۔ اللہ مال دے تو آخرت اس سے بنائیں، صدقہ کریں، لوگوں کو ضرورت مندوں کو دیں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ علم دے تو علم کے ساتھ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے۔ یہ سب کچھ صدقہ بن جاتا ہے۔ صدقہ جو ہے نا صدق سے ہے، تصدیق کرنے والا، سچا انسان، یہ اس کے لیے آتا ہے۔ بہرحال آتے ہیں موضوع کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے یہ سارے واقعات بیان کیے اور منکرین نے حق کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ واقعات ہم سب کے سامنے بیان کیے۔ اسی سلسلے میں اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں فرمایا ہے۔ فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام کی طرف تھے، لیکن راستے میں اللہ کے حکم سے آ کر ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دینے لگے، ان کو سلام کہا۔ اور ابراہیم علیہ السلام جیسا کہ ہم نے سورہ ہود میں بھی پڑھا کہ جب آئے تھے، اور دوسری جگہ بھی پڑھا کہ جب آئے تھے تو بغیر کسی تردد کے، بغیر پوچھے کہ کیا کھائیں گے کیا پئیں گے، ان کے سامنے آ کر بنا ہوا بچڑا رکھ دیا۔ انہوں نے نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے خوف محسوس کیا کہ یہ کھا نہیں رہے، کیونکہ اس وقت لوگ دشمنوں کے گھر میں قبائلی نظام تھا تو نہیں کھاتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا آپ نہ ڈرے، انہوں نے کہا کہ ہم کھا نہیں سکتے اس لیے کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، کھانا پینا ہمارا کام نہیں ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے انہوں نے ایک علم والے بیٹے کی، اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہو، تو انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھا بھی کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو تم، کیا صرف یہ بشارت دینے آئے ہو؟ تو انہوں نے آگے یہ بھی بتایا کہ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم جو قوم بگڑ چکی ہے، لوط علیہ السلام کی قوم جو ہم جنس پرستی میں مبتلا ہو چکی ہے، اس کو سزا دے۔ دیکھیں لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے یہ ایسی قوم تھی جو پوری کی پوری اس مرض میں مبتلا ہو چکی تھی۔ آج چاہے ہم جتنا مرضی یورپ میں دیکھ لیں کہ دونوں چیزیں چل رہی ہیں، ہم جنس پرستی عورتوں اور مردوں دونوں میں آ گئی، گیل بھی ہیں، لیسبین بھی ہیں، عورتیں عورتوں سے اپنی ہوس پوری کر رہی ہیں، جنسی ہوس، اور مرد مردوں سے کر رہے ہیں۔ لیکن پورا معاشرہ کہیں بھی بگڑا ہوا نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں بھی چاہے یورپ امریکہ ہو، چاہے آپ جہاں بھی چلے جائیں، رشیا ہو، جہاں بھی چلے جائیں، جو بھی جتنے بھی چائنیز ہوں یا جتنے بھی ملک ہیں، وہ سب کے سب اس چیز کو برا مانتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جائز طریقہ رکھا ہے وہی صحیح ہے۔ ایک مرد اور عورت جو تعلق قائم کرتے ہیں اور وہ جب رشتہ ازواج میں بنتے ہیں، یعنی شوہر اور بیوی بنتے ہیں، تو تبھی یہ رشتہ بہتر ہے۔ اس سے اولادیں جو ہیں، جو آبادی ہوتی ہے، وہ جو وجود میں آتی ہے وہ زیادہ خیر ہوتی ہے۔ لیکن قوم لوط جو ہے یہ پوری کی پوری بگڑی ہوئی تھی، پوری کی پوری اس مرض میں پڑی ہوئی تھی۔ اور اس بات پر کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی بشارت کے بعد کہا، اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مایوس تو وہی ہوتے ہیں جو بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اس پر تھوڑی سی مزید بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج مایوسی پوری قوم میں پھیلی ہوئی ہے،
اور اس حد تک جب مایوسی آ جاتی ہے سوچ میں، تو اس حد تک منفی انسان وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ سمجھتا ہے کہ اب میرا جو ہے حل کوئی نہیں ہے، کہ اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں، خودکشی کر لینا۔ اور صرف یہ نہیں کہ خودکشی خود کرتے ہیں، بعض دفعہ دیکھا گیا کہ ماں نے اپنے بچوں کو بھی ریل کی پٹری پر پھینکا اور خود بھی اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اللہ اکبر، یا اپنی بلا کو نقصان پہنچا دینا، کوئی عملہ کسی چیز کو نقصان پہنچانا۔ انسان تنگ دستی اور بیماری کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اور زبان سے کفریہ کلمات بھی نکالتا ہے۔ بہرحال اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جو ہے نا، بندہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، اگر وہ میرے بارے میں خیر کا گمان رکھے گا تو میں اس کے ساتھ خیر والا معاملہ کروں گا، اور اگر وہ میرے بارے میں شر کا گمان رکھے گا تو شر والا معاملہ ہوگا۔ باقی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، آپ نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی دکھ آتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے خیر لکھتی جاتی ہے، اور اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تب بھی اس کے لیے خیر لکھتی جاتی ہے۔ سورہ زمر میں آتا ہے کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو، اللہ فرما رہے ہیں، بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی تسلی دینے والی آیت ہے، بلکہ قرآن کی سب سے زیادہ تسلی دینے والی آیت ہے یہ، یقین جانے۔ کل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب زیادتی میں تو سب کچھ ہو جائے، کسی نے شرک کیا ہے، اللہ نہ کرے کسی نے کسی کا زیادتی کی ہے، جو بھی کی ہے ڈیفینیٹلی جس کے ساتھ اگر کسی کا مال لیا تو واپس کرنا ہی پڑے گا، کسی کا حق ہے تو وہ دینا پڑے گا، یا کوئی ایسا گناہ ہو گیا، زنا ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، پلٹے، پھر ایسا پلٹے کہ جس طرح پہلے ہم گناہوں کے کاموں میں اپنا وقت لگاتے تھے، ملوث تھے، اور جتنا اپنے آپ کو اس میں گلاتے تھے، آپ نیکی کے کاموں میں اس طرح لگ جائیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ سچے دل سے توبہ کرنے پر تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے قتل کیے تھے اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ بہرحال اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ما خطبکم ایھا المرسلون، اے بھیجے جانے والے فرشتہ، تمہارا کیا، تم کس مشن پر آئے ہو، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، کہ ہمیں مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ مجرم، اللہ اکبر، جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ اتنا گنونا جرم ہے، اللہ اکبر، اس کی سزا بھی کتنی گنونی ہے۔ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے نسلیں تباہ ہو گئی، یقین جانے۔ جب عورتیں عورتوں کے ساتھ اور مرد مردوں کے ساتھ اپنی حفظ پوری کریں گے تو دنیا میں کیسا ماحول ہوگا۔ رہزنی بھی کرتے تھے قوم لوط، اور یہ سارے کے سارے، کیونکہ ہم آگے پڑھیں گے اور ہم نے پڑھا بھی کہ تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا شخص نہیں ہے جو بات کو سمجھتا ہو، کوئی ایک بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہرحال اللہ کا عذاب پھر ان پر آیا، اور اس کے بارے میں ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں سورہ الاعراف میں بھی، سورہ ہود میں بھی۔ اور فرشتوں کے اس خطاب سے کہ ہم مجرم لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا ناراض تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور اللہ کے فرشتے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں وہ بھی کتنے اللہ کی اس ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے بھی آ کر کہا کہ ہمیں مجرموں کی طرف بھیجا گیا۔ اللہ نے کہا کہ مجرموں کو ان کو سزا دو ان کے جرم کی۔ جب آوے کا آوا ہی بگڑ جائے اور اس پر اخلاقی فساد اس طرح مسلط ہو جائے کہ ان کے اندر بھلے آدمی نہ رہے، یقین کریں رہی نہ، یا سرے سے کوئی ہو ہی نہ، اور اگر کچھ افراد ہوتے بھی ہیں تو پھر بھی اس ماحول میں ان کی زندگی جو ہے جیرن ہو جاتی ہے۔ جیسے اس پوری قوم میں عورتیں مرد سب کے سب شامل ہو گئے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ ابھی تک دنیا میں ایسا کوئی بھی ایک ملک نہیں جہاں ہم کہیں کہ یہ سب وہی کر رہے ہیں۔ آج بھی اخلاقی چاہے جس بھی مذہب پہ کوئی تعلق رکھتا ہو، اور اسلام نے تو اس کو بہت زیادہ واضح کیا ہے، لیکن جو بھی مذہب ہو سب اخلاقی طور پر اس کو برا جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ آل لوط، انہوں نے یہی کہا کیونکہ وہاں پر لوط علیہ السلام کے گھر والے تھے، انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان کو سب کو بچا لیں گے، الا امرأتہ،
مگر اس کی بیوی کے سوا۔ اللہ اکبر، اللہ کے فیصلے بڑے زبردست ہیں۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور بیوی جو تھی وہ اسی قوم میں سے تھی، کیونکہ آپ کو امورہ اور صدوم کی بستیوں کی طرف بھیجا گیا تھا رسول بنا کر۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی ہجرت کر نکلے تھے، اور اللہ نے آپ کو رسالت کے لیے چن لیا اور بھیجا تھا، اور آپ نے وہیں پر شادی کی تھی، اور وہ قوم اس گناہ جرم میں اللہ اکبر مشغول تھی، اور بیوی جو ہے وہ اس میں مشغول تو نہیں تھی، لیکن اس کی ہمدردی اپنی قوم کے ساتھ تھی۔ اور جب فرشتے آئے تو کہا جاتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بات بھی اس یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی کے ذریعے قوم تک پہنچی کہ ہمارے گھر بڑے خوبصورت نوجوان آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے لوط اور ان کی تباہ کے باب میں یہ بات وضاحت کر دی کہ آپ سب کو تباہ کیا جائے گا۔ قوم لوط کے لیے عذاب کا فیصلہ سن کر قدرتی طور پر ان کے اور ان کی بیٹیوں کے دل میں یہ تشویش پیدا ہوئی کہ جب سب کے ساتھ معاملہ ہوگا تو کیا ہمیں بچایا جائے گا کہ نہیں؟ تو اللہ نے کہا تمہیں بچا لیا جائے گا، الا امرأتہ قدرنا۔ ہاں، لوط علیہ السلام کی جو بیوی کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ اکبر، یہ اس کی قسمت بن چکی ہے، یہ اس کے نصیب میں لکھا جا چکا ہے، قدرنا، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، غابرین، غبار سے ہے۔ جب ہم کبھی چلیں تو غبار پیچھے کی طرف جاتا ہے، جب آپ سامنے سے آ رہے ہوں تو وہیں سے یہ لفظ آیا ہے، غائن بارہ، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو مستثنی قرار دیا کہ وہ نہیں بچے گی، وہ قوم کے ساتھ جو انجام قوم کا ہونا ہے، مجرموں کا ہونا ہے، اس کا بھی ہوگا، لازم وہ اس عذاب میں مبتلا کی جائے گی جس میں قوم پوری کی پوری قوم لوط کی جائے گی۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ بہت بے لاغ ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا کہ کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا باپ ہے، کون کس کا شوہر ہے، کون کس کی بیوی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر کتنا استغفار کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب وہ کفر کی حالت میں مرا تو پھر منع بھی کر دیا کہ اور خود بھی رکے۔ اسی طرح ہود علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کیسی التجا کی، اور اللہ نے کیسا وہاں پر قرآن آیا کہ وہ آپ کے بیٹوں میں سے نہیں تھا، آپ کی آل میں سے نہیں تھا، کہ اس کے عمل اتنے ٹھیک تھے۔ تو یہاں جو سلسلے بننے ہیں نا ہمارے رشتوں کے، دنیاوی طور پر تو رشتے ہیں، لیکن جو اصل رشتہ جو ہے نا وہ ایمان کی بنیاد پر ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ فرعون جو ہے، اس کی جو ازواجوں میں سے جو بیوی تھی حضرت آسیہ، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بہترین عورتوں میں سے تھی، وہ ایمان لے، وہ فرعون جو ہے اس کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اسی طرح اب لوط علیہ السلام کی بیوی، حالانکہ لوط علیہ السلام کی بیوی تو سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے انسان کے، لیکن وہ ایمان نہیں لائی، وفادار نہیں تھی اپنے خاوند، یعنی اپنے خاوند جو کہ لوط علیہ السلام جو کہ ایک رسول تھے، ان کے مشن کے ساتھ وفادار نہیں تھی، تو اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ وہ پیچھے رہے گی، یعنی اس کو سزا ملے گی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔